صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ رواہ مسلم بحوالہ نمبر 564 مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ جل جلالہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ متفق علیہ بحوالہ نمبر 565 مشکات شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے لیے خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے، جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ متفق علیہ بحوالہ نمبر 566 مشکات شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے متعلق اللہ جل جلالہ کا حکم نافذ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ متفق علیہ بحوالہ نمبر 567 مشکات شریف۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔
میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ متفق علیہ بحوالہ نمبر 568 مشکات شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ رواہ مسلم بحوالہ نمبر 569 مشکات شریف۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ احمد داؤد جبکہ مالک اور امام نسائی نے بھی اس کی مانند روایت کیا ہے۔ بحوالہ نمبر 536 570 مشکات شریف۔ دوستو، ان احادیث کا بیان کرنے کا مقصد ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بنانا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کیا ہم اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو پھر کامیابی اور خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے، اور پھر ہر دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیو، آمین۔ دوستو، ہم بہت کمزور ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مبارک عمل کے طفیل ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے نوازے اور اپنا قرب اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔